اسماء الحسنہ پر تدبر میں ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام المغنی۔ پیچھے ہم نے الغنی دیکھا، اب المغنی۔ المغنی کہتے ہیں بے نیاز کر دینے والا، یعنی غنی تو خود غنی تھا، اور المغنی کون ہے؟ جو بندوں کو دوسروں سے بے نیاز کر دے۔ سورۃ نور کی آیت 32 میں آتا ہے اِن یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم۔ اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، اللہ بڑی وسعت والا اور علم والا ہے۔ کہ جب کوئی اس وجہ سے شادی نہ کرے کہ غربت ہے، ذرا اچھے دن آ جائیں پھر شادی کروں گا، تو کہا بلا وجہ ایسے لوگوں کو جو بالغ ہو چکے نکاح کی حاجت رکھتے ہیں، نکاح سے نہ روکو، اللہ تعالیٰ خود بخود ان کو اپنی رحمت سے عطا کر دے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا نام تو نہیں آیا لیکن آپ کی یہ صفت آئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی یہی صفت سورہ ضحیٰ میں بھی آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جاتا ہے کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے آپ کو تہی دست پایا تو غنی کر دیا، یعنی مال اور دولت والا کر دیا، مستغنی کر دیا۔ یعنی اللہ کی ذات ہے جو ہر ایک سے انسان کو غنی کر دیتی ہے۔ سورہ توبہ کی آیت 28 میں بھی آتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ من فضلہ ان شاء۔ اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو بعید نہیں کہ اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ غربت سے کیوں ڈرتے ہو؟ اس کے ساتھ تعلق جوڑ کے تو دیکھو۔ اسی طرح سورۃ نساء کی آیت 130 میں آتا ہے وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ اگر زوجین ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں تو اللہ اپنی وسعت اور قدرت سے ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا دامن بہت کشادہ ہے اور وہ دانا و بینا ہے، یعنی بہت کوشش کی، سمجھوتے کی، کمپرومائز کی، لیکن حالات نہیں سنورے، تو پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ خود بخود دونوں کے لیے آسانیاں کر دے گا۔ ایسے لگتا ہے نا کہ صرف مال اور دولت سے ہی غنی نہیں کرتا، بلکہ رشتوں سے، محبتوں سے، انسانوں کی غلامیوں سے بھی آزاد کر دیتا ہے۔ سورۃ نجم کی آیت 48 میں آتا ہے وَإِنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، اور یہ کہ اسی نے غنی کیا اور جائیداد بخشی۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد نے میراث میں صرف ایک اونٹنی اور ایک لونڈی چھوڑی تھی۔ اس طرح اللہ کے نبی کی زندگی کی ابتدا افلاس اور غربت میں ہوئی۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ قریش کی سب سے امیر عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی بیوی بن گئی۔ آپ ان کے ساتھ تجارت میں شریک ہوئے، شادی بھی ہوئی، مال بھی مل گیا۔ یہ سب کیا تھا؟ اللہ کے رنگ ہے نا، کسی کو کہاں سے پکڑ کے کہاں پہ غنی کر دے۔ آج کوئی غریب ہے تو کیا ہوا، کل امیر بھی ہو سکتا ہے۔ آج کوئی تنہا ہے تو کل اس کی تنہائی بانٹنے والا بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ صبح کے ناشتے کے لیے رات کی بچی ہوئی روٹی رکھنے لگے۔ فرمایا بلال خرچ کر دو اور صاحب عرش سے قلت اور تہی دستی کی توقع نہ رکھو۔ انفق یا بلال، اے بلال خرچ کرو اور کمی کی فکر نہ کرو۔ یعنی وہ ذات جو چاہے تو پہاڑوں کو سونے کا بنا دے، اس کے لیے روٹی کا ایک ٹکڑا کیا وقت رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمارا اس نام کے ساتھ تعلق کیا ہونا چاہیے کہ ہم بھی اپنے اندر غنا پیدا کریں اور دوسروں کو غنا سکھائیں، لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے۔ سورہ بقرہ میں آتا ہے یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، مگر پہچاننے والے ان کے چہروں سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ وہ تہی دست ہیں مگر دل کے غنی ہیں۔
وقت ایسے لوگ دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اپنی غربت کا بھرم رکھ لیتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہ المغنی ہے نا، جس نے بعض لوگوں کو ساری دنیا سے اتنا مستغنی کر دیا، جیسے سورج کو ستاروں سے، کہ وہ اس کے محتاج ہیں، مگر وہ کسی کا محتاج نہیں۔ چاند سورج کا محتاج ہے، وہ دوسرے ستاروں سے مستغنی ہے۔ اور ایسے لوگ پھر انسانوں سے عزت بھی نہیں مانگتے، مال بھی نہیں مانگتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے اندر اللہ والے اخلاق پیدا کرو، تو انشاءاللہ تعالیٰ جتنا اپنے اندر غنا پیدا کرتے جائیں گے، اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی عادات اور اس کے اخلاق ہمارے اندر آتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر غیر سے غنی کر دے، کسی کی طرف نہ ہماری نظریں اٹھیں، نہ ہمارے ہاتھ بڑھیں، اور نہ کسی سے ہم کوئی امید لگائیں۔ دنیا میں جتنی بھی امیدیں ٹوٹتی ہیں نا، کبھی غور کر کے دیکھو تو یہ کب ہوتی ہیں؟ جب ہم غیر اللہ سے امیدیں لگا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ساری امیدیں اسی کے ساتھ ہماری ہو جائیں۔ اور ہاں، مجھے وہ دعا بھی بڑی پیاری لگ رہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں بھی پڑھتے تھے کہ اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کہ اللہ کوئی روکنے والا نہیں اس کو جو تو دے، اور کوئی دینے والا نہیں اس کو جو تو روک لے، اور نہیں فائدہ پہنچا سکتی کسی بڑائی والے کو تیرے مقابلے میں اس کی بڑائی۔